الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر سامعین حاضرین، سورۃ البقرہ کی آیا نمبر 34 سے لے کر 36 تک ہم نے تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ پاک نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی خلقت کے بعد فرشتوں کو جو حکم ارشاد فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اس سے اور پھر جناب سیدنا آدم علیہ السلام کا اپنی زوجہ کے ہمراہ جنت میں قرار کرنے کا ذکر آیا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ، اور جب، اذا اور اذ ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے جب۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے، اسْجُدُوا لِآدَم تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا تو سجدہ کیا سب نے، اِلَّا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ یوں یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو اللہ پاک نے ابتدائے آفرینش میں فرمایا آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد، اور بنیادی طور پر چونکہ اب انسانی دور شروع ہو رہا تھا اور انسانی دور کی ابتدا جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، آپ ابو البشر ہیں، یعنی سارے انسانوں کے باپ۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے باپ آپ نہ ہوں، آپ سب کے باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا اور آپ کی علم کے ذریعے سے عزت اور عظمت بلند فرمائی۔ اس سے پہلے پچھلی آیات میں اللہ پاک نے جب کہا نا کہ یا آدم انبئہم، اے آدم علیہ السلام آپ انہیں خبر دیں، باسمائہم ان ساری چیزوں کے ناموں کی۔ قرآن کہتے ہیں فلما انبأہم، تو جب انہوں نے یہ سارے نام بتا دیے، باسمائہم قال الم اقل لکم، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں کہتا نہیں تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ایک تو اللہ پاک نے علم دے کر جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر عزت، فضیلت اور شرف عطا فرمایا، اس شرف کو واضح بھی کر دیا۔ یہ نہیں کہ بھی میں نے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اتنا بھی کہہ دے کہ بھی میں نے اس کو عزت دی ہے تو اگلے خاموش ہو جائیں گے، مگر اس پر اللہ پاک نے دلیل بھی قائم کی۔ پہلے انہیں کہا فرشتوں سے فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ارشاد فرمایا کہ تم
ان کے نام بتاؤ ان کے، اگر تم سچے ہو تو۔ اب یہ علم کہ کس کا کیا نام ہے، یہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ہر شے کا علم عطا کیا۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، ساری چیزوں کے نام اسماء سکھائے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو چیزوں کے نام پہلے انسان سیکھتا ہے، زبان کوئی بھی ہو، اردو ہو پنجابی ہو، تو بچہ جو ہے زبان کی باقی چیزیں جو پارٹ آف سپیچ ہوتے ہیں وہ بعد میں سیکھتا ہے آہستہ آہستہ، لیکن چیزوں کے نام اس کو پہلے آتے ہیں۔ جیسے پانی آ گیا، یہ بھی ایک نام ہے۔ دودھ آ گیا تو وہ دودھ سیکھتا ہے، گلاس کا نام سیکھتا ہے، قلم کا نام سیکھتا ہے، پین کا نام سیکھتا ہے۔ یوں پہلے اسماء اس کی ویکیبلری میں، ذخیرہ الفاظ میں ذخیرہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ناموں کی بنا پر پھر آہستہ آہستہ وہ بچہ، آپ غور کریں، جو آپ کے گھر میں پلا ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا پوتا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، یا بچی ہے، تو اس اعتبار سے پہلے وہ نام سیکھتا ہے اور پھر ٹوٹی پھوٹی زبان بولتا ہے، یعنی اس میں اس کا جملہ پورا نہیں ہوتا۔ ان ناموں کے سیکھ جانے کے بعد آہستہ آہستہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ جملے کی بنت یہ ہے، جملے کا سٹرکچر یہ ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ سیکھتا چلا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا، بچہ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے۔ انگریز کے گھر پیدا ہونے والا بچہ انگریز اس لیے ہوتا ہے کہ وہ انگریزی بولی جاتی ہے، ورنہ بچہ کوئی آکسفورڈ سے پڑھ کر نہیں آتا کہ اسے انگریزی بولنی آتی۔ کوئی کتاب کے بغیر وہ جو سنتا ہے وہی لفظ اس کی ویکیبلری میں جمع ہو جاتے ہیں، اور وہی ویکیبلری اس کی لینگویج بناتی ہے، یعنی الفاظ سے زبان بنتی ہے۔ پنجابی بولنے والے گھر میں پنجابی بولا جاتا ہے، بچہ پنجابی بولتا ہے۔ اردو گھرانے میں بچہ چونکہ اردو سنتا ہے لہٰذا اس کے لیے اردو آسان ہوتی ہے۔ یوں اسماء اہم ہیں ہر زبان میں، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو، جو آپ کے اللہ پاک کے بندے بھی ہیں، اللہ پاک کے نبی بھی ہیں، یہاں ایک چیز اور بتانا ہے کہ دیکھیے، اس سلسلہ بنی نو انسان کو جب اللہ نے بنانا تھا نا، تو اس سلسلہ انسانیت کی جو سب سے پہلی کڑی ہے جناب آدم علیہ السلام میں، اور وہ بشر ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہیں۔ اب پہلی بات یہ آتی ہے کہ نبی کو اللہ جو ممتاز فرماتا ہے وہ کس چیز سے ممتاز کرتا ہے؟ اس پر علماء نے مختلف جگہوں پر کلام کیا ہے، اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ نبی علم میں ممتاز ہوتا ہے۔ کس میں ممتاز ہوتا ہے؟ علم میں۔ کہ جو پایا علم سے پایا بشر نے، کسی شاعر نے کہا نا کہ جو پایا علم سے پایا بشر نے، فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ پایا، یعنی علم سے انہیں ممتاز کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے لیے بھی جو صفت اللہ نے یہاں سب سے پہلے بیان فرمائی وہ علم ہے۔ وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم دیا آدم علیہ السلام کو اسماء کا سارے کا سارا۔ اسی طرح جناب سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو یہاں تو یہ فرمایا وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضور کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، اس نے یعنی اللہ نے وَعَلَّمَكَ علم دے دیا آپ کو، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو آپ نہیں جانتے تھے، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تو جو بھی آپ کو نہیں پتا تھا اللہ نے سب آپ کو علم بخش دیا۔ مَا لَمْ تَكُنْ یہ عام ہے، یعنی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا اللہ نے علم نہ بخشا ہو، علم دے دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل تھا۔ یہ فضل ہے، علم کیا ہے؟ فضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی علم سے فارغ ہوتا ہے تو اسے دستار فضیلت دی جاتی ہے۔ کیا دی جاتی ہے؟ کہتے ہیں نا دستار جلسہ، دستار فضیلت،
علم کا تعلق، علم کا نتیجہ جو ہے وہ فضل ہے، علم کا انعام فضل ہے، فضل سے فضیلت ہے نا جی، فضل ہوتا ہے تو فضیلت ملتی ہے، فضل ہوتا ہے تو فضیلت ملتی ہے، اس فضیلت کے لیے جلسہ دستار فضیلت رکھا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل تھا، اور یہ فضل ہے، ہر نبی کو اللہ پاک نے فضل بخشا ہے۔ نبی تزکیہ فرماتا ہے، اور نبی وہ مزکی شخصیت ہوتی ہے جسے اللہ نے تزکیہ کر کے بھیجا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا کوئی نبی اس دنیا میں آ کر کسی سے تزکیہ نہیں لیتا، نہ کسی سے علم لیتا ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ سے علم سیکھ کے آتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے حکمت لے کے آتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے تزکیہ لے کر آتا ہے، اور بڑے بڑے ناپاکوں کو پاک فرماتا ہے۔ یہ تزکیہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ممتاز کیا علم کے ذریعے سے، لہذا دنیا میں ہر دور میں نبی علم کے اس اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوتا ہے جو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں کوئی بھی دنیا میں اس وقت کے نبی کے مقابل علم کے لیے پر نہیں مار سکتا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا کہ تیرے سامنے یوں ہے دبے لچے، تیرے سامنے یوں ہے دبے، دب جاتا نا بندہ علم سے، بڑے علم والے کے سامنے چھوٹے علم والا خاموش ہوتا ہے۔ تیرے سامنے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہ حضور کا علم تو پھر وراء الورا ہے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے فرشتوں کو چپ کروا دیا، کروایا کہ نہیں کروایا؟ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ سنو، جسے میں علم بخشتا ہوں نا، اس علم کے سامنے کسی کی مجال نہیں ہے کہ اوپر مارے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں نا، کیا بات ڈھولندی، کیا فرماتے ہیں؟ کیا بات ڈھولندی، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولندی۔ بھئی تو کیا علم کی بات کرتا ہے؟ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر کوئی بول نہیں سکتا، جہاں پر کوئی بول نہیں سکتا۔ اس لیے علم جو ہے وہ انبیاء کا ترہ امتیاز ہے۔ کوئی دنیا میں انبیاء کے علوم سے میچ نہیں کرتا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک علم آپ کے مکتب سے آتا ہے جو آپ کو آپ جیسا ہی استاد سکھاتا ہے، بشر ہوتا ہے، اور اس میں تجربے شامل ہوتے ہیں، کسی کا فہم کچھ ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے۔ اور ایک علم علیم بذات الصدور کی بارگاہ سے آتا ہے، ایک نالج جو ہے وہ ڈیوائن نالج ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خالق کے علم سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہے، اور اس علم کو اللہ پاک نے جن ظروف میں رکھا ہے، جن برتنوں میں رکھا ہے، وہ برتن آپ کے اور میرے پاس نہیں، وہ اللہ کے چنے ہوئے نبیوں کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اس لیے کوئی بھی علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، اپنے ڈگریوں کی بنیاد پر، اپنے خاندان کی بنیاد پر نبی نہیں بنتا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں نبیوں کو بھیجنے سے بھی پہلے ان کی نبوت کو کنفرم کر دیا تھا۔ یعنی کوئی بھی نبی دنیا میں آ کے چنا نہیں جاتا کہ جناب یہاں سے اس گھر سے نبی بنا لو، نا، یہ پہلے طے ہوتا ہے۔ اسی کا نام مقدر ہے کہ اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ ہے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء،
یہ نبوت جو ہے یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے لوگ چنے ہوئے ہیں۔ سو آدم علیہ السلام کو چنا، ابو البشر بنایا، علم سے ممتاز فرمایا، اور پھر انہیں ممتاز کرنے کے بعد انہیں سرٹیفکیٹ دینے کے لیے انہیں مسجود ملائک بنا دیا۔ فرشتوں سے کہا فرشتوں سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ سجدہ کرنے میں فرشتوں نے پہل کی، اور فرشتوں میں چونکہ عام طور پر نافرمانی ہوتی نہیں ہے، یہ جو ابلیس تھا، ابلیس فرشتہ نہیں تھا، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، قرآن کہتا ہے وہ جنوں میں سے تھا۔ کن میں سے تھا؟ جنوں میں سے، یہ جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ بعضوں کو یہ مغالطہ ہے کہ وہ بھی فرشتہ تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا۔ جن میں تمرد بھی ہے، جن میں تکبر بھی آ جاتا ہے، جن ارادہ اختیار بھی کرتے ہیں، تو جب کہ فرشتے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم ہوتا ہے، فرشتے اپنی مرضی نہیں کرتے۔ حکم ہوا، فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے نہ کیا، ابلیس موجود تھا۔ سو اللہ پاک نے اس کے انکار پر، جب اس نے انکار کیا، تکبر کیا، تو اسے راندہ درگاہ فرما دیا۔ یہاں تو صرف اتنا ذکر ہے کہ وہ وکان من الکافرین، وہ کافر ہو گیا، جبکہ آگے کئی جگہ پر یہ مکالمہ اللہ پاک کا آئے گا، یہاں تک کہ اللہ کریم اس سے ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں بھائی، تجھے تکلیف کیا تھی، کیا بات تھی جس بات نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ تو وہ بولا انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کیا بولا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، آئی ایم سپیریئر، میں ان سے بہتر ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، بڑا سپیریئر بنتا ہے، نکل یہاں سے کہ تو ہے ہی راندہ درگاہ۔ اب اس پر فرشتوں کے حوالے سے آتا ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس نے نہیں کیا تھا، تو اللہ پاک نے اسے مردود کر دیا، یعنی رد کر دیا۔ رد سے اس میں مفعول ہے مردود، جسے رد کر دیا گیا ہو، ریجیکٹڈ، جسے دھتکار دیا گیا ہو، جسے گیٹ آؤٹ کہہ دیا گیا ہو کہ نکلو یہاں سے۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ کا ریجیکٹڈ پرسن، تو اللہ نے اسے رد کر دیا، مردود کر دیا۔ تو اس کے بعد جب فرشتوں نے یہ دیکھا کہ یہ اللہ کے مردود نہیں ہوئے، تو سجدہ ایک کیا تھا نا، شکر، یہ حکم کا سجدہ، تو اب اس کے بعد انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ کیا ادا کیا؟ سجدہ شکر۔ پہلا سجدہ امر تھا، حکم پہ سجدہ کیا تھا، اب انہوں نے سجدہ شکر بجا لائے کہ انہوں نے سجدہ شکر میں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم تیرے مردود نہیں ہوئے۔ مشہور یہی تھا نا کہ کوئی مردود ہوگا، کوئی نکالا جائے گا، تو وہ یہی تھا جس نے کہا تھا کہ میں تو بہت بہتر ہوں اس سے۔ سو اللہ پاک نے اس کے، تو اب یہ دو سجدے ہوئے، دو سجدے فرشتوں نے کیے، اللہ پاک نے ان دو سجدوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری ہر رکعت کا حصہ بنا دیا۔ ہر نماز میں سجدہ جو ہے وہ فرض ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ فرض ہے، اور ہر رکعت میں دو سجدے فرض ہیں، ہر رکعت میں دو سجدے فرض ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے ایک سجدہ کیا، تو اب وہ سجدہ ایک کیا، یاد آیا کہ میں نے تو دو کیے نہیں ہیں، سجدہ سہو کر لے تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ میں بتاتا ہوں اس کی وجہ، یاد رکھیے گا، واجب کے چھوٹ جانے پر آپ سجدہ سہو کر لیں نماز ہو جائے گی، لیکن فرض کے چھوٹ جانے پر سجدہ سہو کرنے سے نماز، یاد رکھیے گا، سمجھ گئے؟
جیسے قیام فرض ہے، قیام کیا ہے؟ فرض ہے. رکوع فرض ہے، ٹھیک ہے. سجدے فرض ہیں، یہ فرائض میں سے آتے ہیں. جس شخص نے فرائض میں سے قیام نہیں کیا، مثال کے طور پر قیام کر سکتا تھا، قیام کیا ہی نہیں، تو اس کی نماز وہ نہیں ہوئی. قیام سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں، ایک رکعت میں کھڑا ہونا تھا، قیام سے نماز شروع ہوتی ہے نا. تکبیر تحریمہ کی یہ بھی فرض ہے، قیام شروع ہوا یہ بھی فرض ہے. اب ان میں سے فرائض میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے، یاد رکھیے گا، تو نماز نہیں ہوگی. سجدہ صاحب سے وہ جی واجبات وہ ایک پوری تعداد ہے، 13-14 واجبات ہیں، وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. لیکن فرائض یہ سمجھ لیجئے کہ وہ فرائض یہ ہیں: پہلی تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض ہے قیام، تیسرا فرض ہے قرات، قرات بھی فرض ہے، چوتھا فرض ہے رکوع، پانچواں فرض ہے سجدہ، دو سجدے، ٹھیک ہے جی، اور قعد اخیرہ یہ بھی فرض ہے. اب یہ سمجھ لیجئے یہ 6 فرائض جو، اب جس بندے نے ان 6 فرائض میں سے کوئی بھی چھوڑ دیا تو اس کی نماز ناقص ہوگی، لوٹانی پڑے گی. سمجھ گئے؟ یعنی قیام گیا تو رکعت گئی. ہاں جی جی. جس کی ایک یہ سمجھ لیجئے کہ کبھی بھی فرض اگر آپ نے 4 رکعت کی نیت کی ہے تو اب 4 رکعت پڑھنی فرض ہیں. 3 پڑھ کے کوئی بندہ سلام پھیر دے تو کیا 4 ہو جائیں گی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، 3 پڑھ کے سوچے کہ یار ایک رہ گئی سجدہ صاحب کر لیے تو 4 ہو جان گیاں، نہیں ہوگی نا. جتنے کی نیت کی ہے آپ کو اتنی کرنی ہے. ہاں مثال کے طور پر 2 پڑھنی تھیں، 2 پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے، 2 پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے یہ سوچ کر کہ یار میں تو 4 پڑھنی ہیں. کھڑے ہونے کے بعد تیسری پڑھی، تیسری پڑھنے کے بعد یاد آ گیا کہ نہیں 2 ہی پڑھنی تھی، یہ تو اپنا فجر پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ تیسری بھی بیٹھ کے سجدہ سہو کر لیں، یا چوتھی بھی ساتھ شامل کر لیں، سجدہ سہو کر لیں تو 2 پڑھ لیں نا. سمجھ گئے نا؟ تو وہ بھی ہو گئی اور اس اگلے کا بھی معافی ہو گئی. سمجھ گئے؟ یہ کچھ علمی باتیں ہیں، خیر یہ فقہی باتیں پھر انشاءاللہ چلیں گی. ہم اس کو آج مکمل کر لیتے ہیں ورنہ لیٹ ہو جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافر ہو گیا. وَقُلْنَا، اور یاد کرو ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں جا کر سکونت اختیار کریں. اس میں جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور آپ دونوں جتنا چاہو، حیث شئتما، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو. کلا کل سے ہے. اچھا یہ ایک لفظ ہے قل، قل هو اللہ احد، ہم پڑھتے ہیں نا اکثر، چاروں قل ہیں، قل، قاف سے قرآن، قاف سے قل. اس قل کا مطلب ہوتا ہے کہو. کیا مطلب ہوتا ہے؟ لیکن اگر اس کی جگہ پر کل کہہ دیں، جیسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں کل، کاف ڈنڈے والا، کتاب والا، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کھا جاؤ. کل نہیں، اردو میں ہم اس کا مطلب سمجھتے ہیں سب، سمجھ رہے نا، لیکن عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کھا لو. کیا مطلب ہے؟ کتنا بڑا فرق ہے. یعنی جب آپ قاف کو، جو قلم والا قاف ہے، اس کو آپ اس سے بدل دیں گے. اسی طرح قاف قلب ہے، قلب، قاف سے قلب، امراض قلب، قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل، قلب کا. اب قلب یہ قلم والا ہو، قاف، تو اس کا مطلب ہوا دل، لیکن یہی قلب ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتا. یہ تجویدی معاملات بہت ضروری ہیں، ہم نے اپنی عربی درست نہیں کی، اس لیے معنی بدل جاتے ہیں، اس کا خیال کریں. اسی طرح دیکھیں اسم، الف سین میم، اسم، اس کا مطلب ہوتا ہے نام. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی جمع اسما، جو بھی ہم نے پڑھا، اسماء کلھا. لیکن الف سے میم ہو تو اسم، اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ. کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کو صحیح ہونا چاہیے. فرمایا کہ آپ سکونت اختیار کے اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں،
اور وہاں سے جو کھانا چاہتے ہیں، جہاں سے کھانا چاہتے ہیں کھائیے. ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن آپ دونوں اس درخت کے پاس مت جانا. فتکون من الظالمین، ورنہ اپنا حق تلف کرنے والوں میں ہو جاؤ گے. ظالم سے مراد یہاں اپنا حق کھو دینا، یعنی وہ حق جو آپ کو ملنا ہے وہ اس سے آپ ہٹ جاؤ گے. فتکون من الظالمین. تو یہاں پر ہم آج کے اس درس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد مزید تفصیلات میں جائیں گے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے جنت میں قیام فرمایا. اب آپ دیکھیے، ایک بات غور کیجیے گا، ہمارے یہاں ویسے ایک حور کے حوالے سے نا بڑے بڑے معاملات پائے جاتے ہیں کہ جنت میں حوریں ملیں گی. ٹھیک ہے، میں قائل ہوں اس کا، مگر آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں علمی طور پر کہ اللہ پاک نے وہ جو حوریں رکھی ہیں وہ ایک الگ مخلوق ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا، وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، وہ اللہ کے نبی بھی ہیں. عام بندہ تو عام ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے. ابو البشر ہیں، سید البشر ہیں، سب کے انسانوں کے سردار بھی ہیں، اور ابو البشر ہیں، ان کے باپ بھی ہیں. ان کا حکم اللہ نے قرآن میں جب بیان فرمایا ہے کہ وہ جنت میں تھے، تو جنت میں ان کے ساتھ کوئی حور کا ذکر نہیں آیا. آیا کوئی؟ پورے قرآن میں اٹھا لیجیے، کوئی حور کا ذکر نہیں ہے. تو آدم علیہ السلام کو حوریں نہیں دینی چاہیے تھی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ ایک سوال چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ اس پہ بات پھر بعد میں ہوگی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.